آپ کے لیے بھاری فنڈنگ کی جو سہولت کاری کی ہے، اس سہولت کاری کی بنیاد پر احتجاج۔ آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ جوائنٹ عوامی کمیٹی کا جو راولہ کوٹ میں دیا جانے والا دھرنا ہے، یہ دھرنا اپنی موت مر چکا ہے۔ یہ صرف اور صرف بھارت کی اور اسرائیل کی سہولت کاری ہے، اور یہ جو ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو ڈی سٹیبلائز رکھنا۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیر ہماری شارک ہے، لیکن آپ اپنے بدترین دشمن کو پہچانو۔ یہ بھارت کے ہاتھوں ایک خطرناک کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک انتہائی اہم موضوع اور حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو لے کر آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور اگر بات کی جائے آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے تو سید علی گیلانی جیسے جو رہنما تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان اور کشمیر کے لیے وقف کر دی، اور ان کا ہمیشہ سے زندگی بھر یہی نعرہ رہا کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں پیش کی۔ آج بھی آزاد جموں کشمیر کی ہر ایک عوام اس بات کو واضح طور پر جانتی ہے اور اس کو دل سے مانتی ہے کہ وہ پاکستان کا مرتے دم تک ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو کچھ آزاد جموں کشمیر میں کیا جا رہا ہے، اس تمام تر صورتحال پر آج گفتگو کریں گے، اور آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے تعلق کو آپ سب کے سامنے عیاں کرنے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں ہارون انجم صاحب۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیر میں ہمیشہ سے یہی نعرہ سننے کو ملا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ متعدد آزاد جموں کشمیر کے عوام نے اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے قربانیاں پیش کی، شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ ایک نعرہ لے کر اٹھی تھی کہ ہم عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے، لیکن جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ صورتحال ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، چند شرپسند عناصر، چند افراد، چند لوگوں کا جتھا کسی بھی کاز کو، کسی بھی مقصد کو، کسی بھی ریاست کو یرغمال نہیں بنا سکتا۔ ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے ایک ہی نعرہ سنا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھیں کہ آزادی کشمیر کی تحریک کے لیے لاکھوں نوجوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، جانوں کے نذرانے پیش، ماؤں نے اپنے لال نوجوان قربان کیے۔ اب یہ آپ نے سید علی گیلانی نے پوری زندگی جیل میں گزاری ہے، اور جب بھی وہ باہر آئے ہیں، ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ یاسین ملک آج بھی بھارتی جیلوں میں اپنی زندگی کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں۔ میر وائز عمر فاروق کا کتنا بڑا کریکٹر ہے آزادی کشمیر کی تحریک کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو حریت رہنما ہیں، ان کا کردار آپ دیکھیں، اور ان شرمناک، ان جاہل، غدار، شرپسند، بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے والے راہ کے ایجنٹ، آپ ان کا کردار دیکھیں۔ جتنا آزادی کشمیر کی تحریک کو نقصان جوائنٹ عوامی کمیٹی نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان آج تک بھارت نے بھی نہیں پہنچایا۔ کیونکہ جب اندر کا بندہ دشمن کے ساتھ مل جائے، جب اندر کا شخص برائے فروخت ہو، وہ غدار ہو، وہ باہر کے دشمن سے کہیں زیادہ آپ کو نقصان پہنچائے اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ جوائنٹ عوامی کمیٹی کا جو راولہ کوٹ میں دیا جانے والا دھرنا ہے، یہ دھرنا اپنی موت مر چکا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا بھی اپنی موت آپ مرا تھا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا بھی اپنی موت آپ مر چکا ہے، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو جو ہے کشمیریوں کی تائید حاصل نہیں ہے۔ کشمیری جانتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی جنگ لڑنے کے نام پر، یہ ہماری زندگیاں جو ہے
اجیرن کرنے میں مصروف ہیں. آپ دیکھیں کہ کشمیر جنت نظیر کو دوزخ بنانے والے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ چند رہنما یہ بھارت کے ہاتھوں ایک خطرناک کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں. تو ان کا جو ناپاک عزائم ہے، ان کا جو ناپاک چہرہ ہے، ان کے جو مذموم مقاصد ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے، کشمیریوں کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے آ چکے ہیں. اور کشمیریوں نے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کی ہے اور ان کا دھرنا جو ہے وہ اپنی موت عام مر چکا ہے. اچھا ہارون صاحب، جس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ احتجاج کرنا ہر ایک عام شہری کا حق ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اختلاف رائے ہے اور احتجاج کا جو جمہوری حق ہے، کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی ایک جو گروہ ہے اس کو کس حد تک ہونا چاہیے؟ کس چیز کا احتجاج؟ ریاست کو بلیک میل کرنے کا احتجاج، ریاست سے بھتہ وصول کرنے کا احتجاج، راہ نے جو آپ کے لیے بھاری فنڈنگ کی جو سہولت کاری کی ہے اس سہولت کاری کی بنیاد پر احتجاج. یہ کون سا احتجاج ہے کہ آپ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے آپ ان کو جو ہے شہید کرتے ہیں؟ یہ کون سا احتجاج ہے کہ آپ ان کو یرغمال بناتے ہیں؟ یہ کون سا احتجاج ہے کہ آپ کشمیر کی جو عام افراد کی املاک ہیں یا ریاستی املاک ہیں آپ ان کو آگ لگاتے ہیں، آپ جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سر پھاڑتے ہیں، آپ جو ہے مطلب کشمیریوں کے حق کے نام پر کشمیریوں کو اشتعال دلا کر جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑا کرتے ہیں؟ یہ کون سا کس قسم کا احتجاج ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ایسے احتجاج کی کہیں آپ کو کوئی مثال ملتی ہے کہ آپ اپنی حفاظت کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں آپ؟ تو بات یہ ہے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بدماشی ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے ریاست دشمنی ہے، یہ صرف اور صرف بھارت کی اور اسرائیل کی سہولت کاری ہے. اور یہ جو ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو ڈی سٹیبلائز رکھنا. بھارت کے ایما پر 9 مئی میں بدترین شکست کے بعد بھارت دفاعی میدان میں کہیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب بھارت کیا کرتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں، وہ بلوچستان میں، وہ خیبر پختونخوا میں چند افراد کو وہ خریدتا ہے، ان پر فنڈنگ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، پھر ان کے ذریعے جناب وہ پاکستان میں جو ہے وہ حقوق کے نام پر جو ہے تحریکیں چلانے کے لیے جو ہے سہولت کاری کرتا ہے. تو کشمیریوں نے مکمل طور پر جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ جو شرپسند مظاہرے ہیں، پرتشدد مظاہرے ہیں، یہ جو ان کے مطالبات ہیں ان سے قطعی طور پر جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. اس وقت جو ہے کشمیر کا امن واپس لوٹ رہا ہے، دھرنے کی طاقت اور قوت ختم ہو چکی ہے، لوگ دھرنا چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں، ان کے مکروہ چہرے جو ہے کشمیری عوام کے سامنے آ چکے ہیں. ہارون صاحب، اختتام میں چاہوں گا ایک خصوصی پیغام جو کہ اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پر کشمیر کے اندر، اور کشمیر کے نوجوان اس صورتحال سے کافی پریشان حال ہیں کیونکہ وہاں پر اس وقت معاشی تباہی کا بھی سامنا ہے، سماجی تباہی کا بھی سامنا ہے. اور خاص طور پر اگر اکنومیکل سچویشن پہ دیکھی جائے تو یہ وادی آزاد کشمیر وہ علاقہ جو یہ سیزن کا وقت جہاں پر پاکستان بھر سے لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر رہنے والی عوام اس وقت کافی پریشان حال ہے اپنے معاملات کو لے کر، اپنے کاروبار کو لے کر. تو ایسی صورتحال میں کشمیری نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیری نوجوانوں کو ایک ویری ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام ہے. کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. ہمیں پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے 1000 گنا زیادہ عزیز ہے ہمیں کشمیر. لاکھوں نوجوانوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیر ہماری شارگ ہے، لیکن آپ اپنے بدترین دشمن کو پہچانو. آپ پہچانو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کردار کو، اس کے شرمناک طرز عمل کو، اس کی غداری کو، اس کی اس دشمنی کو جو لاکھوں کشمیریوں کے ساتھ وہ کر رہی ہے. آج کشمیر میں روزگار بند ہے، مارکیٹس بند ہیں،
آج کشمیر میں جو ہے وہ مظاہرے ہیں، آج کشمیر میں جو ہے امن و امان کا مسئلہ ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ہے بھارتی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کرو، ان کا گھیراؤ کرو، ان سے لا تعلقی کا اعلان کرو، اور ان کا جو ایک بدنما چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آؤ۔ آپ ان کا جو جھوٹا نیریٹیو ہے، ان کا جو جھوٹا بیانیہ ہے، جو ریاست دشمنی ہے، اس کو آپ خود بھی سمجھو اور دوسرے جو کشمیر کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان تک پہنچاؤ کہ یہ ہمارے حقوق کے نام پر مال بنانے میں مصروف ہیں، یہ ہمارے حقوق کے نام پر یہ راہ کے ایجنٹ ہیں۔ بہت شکریہ ہارون انجم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی رائے کا۔ آزاد کشمیر سے جڑے سینکڑوں خاندانوں نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں، اور آزاد کشمیر ہمیشہ سے ہی پاکستان کی شہرت تھا اور رہے گا۔ ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ بنے رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔